لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. فاتح باب خیبر قاتل مرحب ونتر زوج بطول امیر المومنین امام المتقین امام المشارق والمغارب غالب کل غالب علی ابن ابی طالب. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات بھیج محمد وعلى السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماتم داران مظلوم کربلا، عزاداران سید الشہداء، ہم ایک مرتبہ پھر اس معبود کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم حسین کے غم میں شریک ہوں اور اپنے زمانے کے امام کو پرسہ پیش کریں. آج پہلی محرم گزر گئی ہے. دیکھیے، یہ فرش عزا، یہ مجلس عزا، یہ نوحہ خوانی، یہ ماتم داری، یہ پیش خوانی، یہ سب ہم آپ کرتے تو ضرور ہیں، لیکن جب تک حسین کی ماں جناب زہرا اجازت نہیں دیتی ہم آپ نہیں کر سکتے. یعنی جس کا نام ان کی فہرست میں لکھا ہوگا کہ فلاں شخص اس امام باڑے میں نظامت کرے گا، فلاں شخص اس امام باڑے میں پیش خوانی کرے گا، فلاں شخص اس امام باڑے میں نوحہ خوانی کرے گا، فلاں شخص اس امام باڑے میں ذاکری کرے گا، جب تک ادھر سے اجازت نہیں ہوگی ہم آپ نہیں کر سکتے. تو یہ ہم کو خوش ہونا چاہیے اور خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو حضرات بھی ان پروگرام میں، ان مجالس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ان کو اس بات کی خوشی ہونا چاہیے کہ کم سے کم ہمارا نام ان کی فہرست میں درج ہو چکا ہے. ان کے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے. یہاں پر ایک بات کہتا چلوں کہ دیکھیے، امام حسین کے نام پر جو بھی کام ملے کرنے کو، اس کو سعادت سمجھ کر لینا چاہیے. حسکا نہیں کرنا چاہیے کہ میں کیوں فرش بچھاؤں یا میں کیوں جو نظامت کروں، میں کیوں پیش خوانی کروں. ایسا نہیں، جو بھی ملے امام حسین کے نام پر اس کو انسان کو سعادت سمجھ کر لینا چاہیے. کیوں کہ صرف دیکھیے پڑھنے والے ہی صرف نہیں ہیں ثواب کے حقدار، جو سامعین ہیں، جو آتے ہیں، جب تک وہاں سے اجازت نہیں ہوگی، توفیق نہیں ہوگی، یا فرش عزا پر نہیں آ سکتے. کیونکہ جن کو توفیق ہوتی ہے وہ فرش عزا پر بیٹھتے ہیں، جن کو توفیق نہیں ہوتی وہ باہر کھڑے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو توفیق ہوئی ہے کہ آپ جناب زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دیں اور فرش عزا پر آ کر بیٹھے ہیں. جو فرش عزا پر بیٹھتے ہیں ان کے لیے بھی معصوم کی روایت ہے کہ وہ لمحہ بھی ان کا عبادت کا شمار ہوتا ہے. میں نے جس حدیث کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کل اس کے بارے میں ترجمہ بھی ارشاد کیا تھا، فرمایا تھا کہ انا لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المومنین لا تبرد ابدا. بے شک اس حسین کے قتل کے بعد
مومنین کے دلوں میں ایک ایسی گرمی پیدا ہوگی جو کبھی سرد پڑنے والی نہیں ہے، کہ جو ہمارے اور آپ کے دل میں جو گرمی ہے، جو ہم حسین کے نام پر گریا کرتے ہیں، جو ہم حسین کے نام پر آنسو بہاتے ہیں، آیا اس کا کچھ فائدہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یا جو فرش عزا پر ہم آتے ہیں اس کا کچھ فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک کتاب ہے نفس المحموم، جس کے رائٹر ہیں، مؤلف ہیں شیخ عباس قمی۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ دیکھیے آپ یہاں مسجد میں ماشاءاللہ سے جہاں تک ہم کو علم ہے کہ ہر پروگرام میں یا ہر اعمال وغیرہ یہاں پہ مسلسل انجام پاتے ہیں۔ شب جمعہ ہوئی، دعائے کمیل ہوئی، حدیث قصہ ہوا، یا رجب شعبان کے جو اعمال ہیں وہ سب اس امام بارگاہ میں انجام پاتے ہوں گے انشاءاللہ، ضرور ہر جگہ ہوتا ہے۔ اب اگر ان مولانا صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ وہ اعمال کس کتاب سے دیکھ کر کراتے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں مفاتیح الجنان کا نام ضرور لیں گے۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے یا نام تو سنا ہی ہوگا، ایک ایسی کتاب جس میں اول سے لے کر آخر تک ہر مہینے کے، ہر دن کے، ہر روز کی دعائیں اس میں موجود ہیں، ہر اعمال موجود ہے، رجب کے اعمال، شعبان کے اعمال، رمضان کے اعمال، ماہ محرم کے جو اعمال ہیں وہ سب اس کتاب میں موجود ہیں۔ اس کتاب کو لکھنے والا کون ہے؟ شیخ عباس قمی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے نفس المحموم۔ توجہ چاہتا ہوں، نفس المحموم۔ جب یہ کتاب لکھ چکے مفاتیح الجنان، تو انہوں نے چاہا کہ میں امام حسین کے سلسلے سے کوئی کتاب لکھوں، لیکن مجھے وقت نہیں مل رہا ہے کہ میں کتاب لکھ سکوں۔ تو یہ گئے بارگاہ امام رضا میں، امام رضا کی بارگاہ میں جا کر دعا کی کہ مولا مجھے کم سے کم اتنی توفیق ہو جائے کہ میں امام حسین کے سلسلے سے ایک کتاب لکھ سکوں۔ انہوں نے امام کی بارگاہ میں دعا کی اور ان کی دعا قبول ہوئی، انہوں نے کتاب لکھی نفس المحموم۔ اس میں ایک روایت ہے، میں اس لیے اس میں تمہید بیان کر دیا ہوں تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ یہ روایت کس نے نقل کی ہے، کیوں نقل کی۔ جب تک کسی شخصیت کے بارے میں ہم کو علم نہیں ہوگا، جب تک ہم اس کی احترام اور عزت کے قائل نہیں ہوتے۔ مثلا ابھی یہ صاحب بیٹھے، ہم کو نہیں پتہ مثلا یہ انجینئر ہیں کہ ڈاکٹر ہیں یا وکیل ہیں، جو بھی، لیکن جب بتایا جائے کہ مثلا پڑھے لکھے ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، ذاکر ہیں، خطیب ہیں، نواح خان ہیں، تو ان کی ویلو ہماری نظر میں آٹومیٹک بڑھ جائے گی۔ تو شیخ عباس قمی انہوں نے جب یہ کتاب لکھی تو اس میں ایک روایت نقل کی، کیا؟ نفس المحموم لظلمنا تسبیح۔ دیکھیے آپ اپنی ویلو کو جانیے کہ جو فرش عزا پر بیٹھے ہیں، جو فرش عزا پر تشریف لاتے ہیں، جملہ کیا ہے؟ معصوم کی روایت ہے چھٹے امام کی کہ نفس المحموم لظلمنا تسبیح، کہ ہمارے اوپر ہونے والے ظلم کو یاد کر کے جو شخص مغموم ہوتا ہے اور ہم پر آنسو بہاتا ہے، گریہ کرتا ہے، کون فرما رہا ہے؟ چھٹے امام۔ کس کے لیے؟ اہل بیت کے لیے، کہ ہمارے غم میں جو مغموم ہوتا ہے اور ہمارے غم کو سن کر آنسو بہاتا ہے، تو جتنی دیر وہ آنسو بہاتا ہے اور ہمارے غم کو وہ سنتا ہے اور آنسو بہاتا ہے، اتنی دیر جو نفس کھینچتا ہے وہ نفس نہیں کھینچتا، وہ تسبیح پروردگار ہوتی ہے۔ وہ نفس نہیں ہوتی، کیا ہوتی ہے؟ تسبیح پروردگار۔ یعنی جتنی دیر وہ سانس لیتا ہے، اگر وہ مجلس حسین میں بیٹھا ہے تو اس کا سانس بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ آپ اپنی ویلو اور اپنی منزلت کو جانیے۔ کون کہہ رہا؟ شیخ عباس قمی۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَهَمَّهُ لَنَا عِبَادَةٌ، اور جو ہمارے ہم و غم میں شریک ہوتا ہے وہ در حالے کہ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ کس میں؟ یعنی پروردگار کی عبادت میں وہ مصروف ہے کہ جو فرش عزا پر آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے جو فرش عزا پر آتے ہیں کہ وہ ان کا آنا، ان کا سانس لینا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تو لہٰذا اگر اس عبادت میں ہم آئیں، بہرحال ایک گزارش ہے، میں چھوٹا ہوں، آپ حضرات بڑے ہیں ہم سے، کہ انسان جب عبادت کے لیے جاتا ہے تو باوضو ہو کر مصلی پر جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر فرش عزا پر آئیں تو کوشش کریں کہ باوضو ہو کر آئیں، کیونکہ عبادت میں ہم شریک ہو سکیں اور اس عبادت کے لیے جو ہے اس کا اور ثواب زیادہ ہو جائے۔ کیونکہ میں آج ایک روایت دیکھ رہا تھا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بات آ گئی تو بیان کر دوں، امام فرماتے ہیں کہ انسان جب وضو کرے
تو بسم اللہ کہہ کر وضو کرے۔ کیا کہنا ہے؟ ویسے دعائیں ہیں، پانی پر آپ کی نظر پڑے تب دعا پڑھیے، منہ میں پانی ڈالیے تب دعا پڑھیے، چہرے پر پانی ڈالیے تب دعا پڑھیے، دائنا ہاتھ دھلیے تب دعا پڑھیے، مسح کریے تب دعا پڑھیے۔ لیکن امام فرماتے ہیں بہرحال اتنے لوازمات ہیں کہ ہر انسان اس کو فالو نہیں کرتا ہے، تو امام نے ایک مجرب عمل بتایا کہ جب انسان وضو کرے تو بسم اللہ کہہ کر وضو کرے۔ تو امام سے پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کہا کہ اگر بغیر بسم اللہ کے وضو کرے گا تو وہ اپنے اعضاء و جوارح کو پاک کرے گا، یعنی چہرے کے اور ہاتھ کو، لیکن اگر وہ بسم اللہ کہہ کر وضو کرے گا تو اس کا پورا بدن پاک اور تطہیر ہوگا، اس کا پورا بدن یعنی طاہر ہوگا۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے انسان ظاہری چیزوں کو پاک کرتا ہے، جیسے ہاتھ دھلنا، یہ ظاہری چیز کو پاک ہے، لیکن اگر آپ غسل کر رہے ہیں تو آپ کی یہ باطنی طہارت ہوتی ہے، یعنی آپ کا پورا جسم پاک ہوتا ہے۔ تو یہ بسم اللہ کہہ کے اگر آپ وضو کریں گے تو آپ کا پورا جسم پاک ہے، پاک سے مراد ایک نجس نہیں ہے، لیکن وہ طہارت جو باطنی ہوتی ہے وہ بسم اللہ کہنے سے آ جائے گی پورے بدن میں۔ تو یہ فلسفہ ہے، انسان کو کم سے کم جب وضو کرے تو اس کے لیے بسم اللہ کرے، اور ہر کام کے لیے معصومین نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو بسم اللہ کہنا چاہیے۔ جو کام آپ شروع کریں، کھانا کھائیں، کہیں جائیں، کوئی کام کر رہے ہیں تو بسم اللہ، اس کی ایک برکت ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ تو یہ انسان کا فرش اعضاء پر بیٹھنا عبادت ہے، وہ عبادت میں شمار ہو رہا ہے۔ اب یہ جو جس حدیث کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ امام حسین کا غم جو ہے رسول اللہ نے جو بیان کیا کہ قیامت تک کے لیے ہے، ان کا غم کبھی کم ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ امام حسین کا غم پرانا ہو گیا، بند ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے انسان کی طبیعت اور فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ جب کسی کام سے چند بار اس کو کر لیتا ہے کوئی کام، تو اس کی فطرت اور عادت ہوتی ہے کہ اس سے اس کا دل اوب جاتا ہے کہ ہم اس کو بار بار نہ کریں، اس کو کچھ نیا چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن حسین کا غم ایسا غم ہے کہ ہر سال محرم ہم مناتے ہیں، نہ کبھی ہمارا دل بے چین ہوتا ہے، نہ کبھی ہم مغموم، نہ کبھی ہم بے چین ہوتے ہیں، نہ کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کیسے محرم ہر سال آ جاتا ہے، بلکہ جب محرم ہم سے رخصت ہوتا ہے تو ہم امام حسین کی بارگاہ میں یہ ہاتھ جوڑ کر یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا جیسے ہم سے حق ادا کرنا چاہیے تھا عزاداری کا، ہم ادا نہیں کر سکے، جس طرح سے ہم کو حق ادا کرنا چاہیے تھا عزاداری کا، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کی مظلومیت اور حسین کا غم یہ کبھی پرانا ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی مثال جو ہے قرآن سے دی جاتی ہے، جس طرح سے انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کا دل ابتا نہیں ہے، اس کا دل بے چین نہیں ہوتا، بلکہ جتنی بار قرآن کی تلاوت کرتا ہے اتنا اس کا دل اور چاہتا ہے کہ اور ایک پارے کی تلاوت کر لیں، اور ایک سورے کی تلاوت کر لیں۔ اسی طرح سے امام حسین کا غم انسان جتنا مناتا ہے، چاہتا ہے ایک مجلس میں اور شریک ہو جائیں، دوسری مجلس میں اور شریک ہو جائیں، تیسری مجلس میں اور شریک ہو جائیں، پتہ نہیں زندگی موقع دے آئندہ سال ہم اس مجلس میں شریک ہو سکیں کہ نہ ہو سکیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں جناب حبیب ابن مظاہر کو دیکھا۔ دیکھیے آپ اپنی زندگی کے لمحات کو یوں ہی رائگاں نہ جانے دیں۔ انہوں نے حبیب ابن مظاہر کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کی خواہش کیا ہے؟ بہرحال آپ کا مرتبہ کربلا کے شہیدوں میں ہیں، وہ امام حسین کے بچپن کے دوست، آپ نے فضائل سنے ہیں۔ تو جناب حبیب ابن مظاہر نے خواب میں ان سے کہا کہ اگر پروردگار عالم مجھے پھر زندہ کرے تو میں یہ چاہوں گا کہ جہاں پر حسین کی مجلس ہو رہی ہے وہاں پر جاؤں اور حسین پر گریہ کروں، جہاں پر حسین کی مجلس ہو رہی ہے وہاں پر جاؤں اور حسین کے اوپر گریہ کروں۔ یہ فضیلت ہے مجلس حسین کی۔ تو لہٰذا انسان کو جتنا موقع ملے، جہاں موقع ملے، جتنا ہو سکے حسین کے اوپر گریہ کرے اور حسین کی مجلس میں شریک ہو۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ میں جو بیان کر رہا تھا کہ حسین کا غم کبھی پرانا نہیں ہو سکتا۔ زمانے نے بہت چاہا کہ حسین کے غم کو مٹا دیا جائے۔ قرآن کے بارے میں ہے کہ قرآن میں تحریفیں کی گئیں۔ ابھی تازہ آپ کے ملک میں 26 آیتیں نکالنے کا بھی ایک کورٹ میں داخل کیا گیا تھا معاملہ، لیکن قرآن کو کبھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ہی نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جو قرآن صامت کی حفاظت کرنے والا ہے وہی قرآن ناطق کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو امام حسین کے ذکر کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ہارون رشید ہے،
بنی عباس کا خلیفہ، جب لوگ امام حسین کی زیارت کو جاتے تھے، بہرحال اس ٹائم ایک بیابان اور میدان صحرا اور جنگل تھا، آج کی طرح روضے تو تعمیر تھے نہیں، تو کیسے معلوم ہو کہ حسین کی قبر کہاں ہے؟ تو وہاں پر ایک پیڑ تھا، درخت، خاردار درخت، جس کو اگر اس کا ترجمہ اردو میں کیا جائے تو بیر کا درخت کہہ سکتے ہیں۔ لوگ اس بیر کے درخت سے سمجھ جاتے تھے کہ یہاں پر حسین کی قبر ہے، اور جاتے تھے وہاں پہ زیارت کرتے تو چلے آتے تھے۔ اس نے چاہا کہ جو ہے حسین کی زیارت کو لوگ نہ جائیں، کیسے پہچانیں گے کہ حسین کی قبر کہاں ہے؟ اس نے وہ بیر کا درخت کٹوا دیا، یعنی حسین کے ذکر کو مٹانا چاہا۔ تاریخ میں بھی ملتا ہے کہ اس نے نہریں حسین کی قبر کی جانب رواں کر دی کہ شاید پانی اس قبر کو مٹا دے، لیکن پانی حسین کی قبر کا طواف کرتا رہ گیا، حسین کی قبر پہ نہیں گیا پانی۔ تو حسین کے غم کو مٹانے کے لیے دنیا اس وقت سے لے کر آج تک تلی ہوئی ہے کہ حسین کو غم کو مٹا دیا جائے، حسین کے ذکر کو مٹا دیا جائے۔ میں کہوں گا دولتیں مٹ گئیں، حکومتیں ختم ہو گئی، لیکن حسین کا تذکرہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک رہے گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پر۔ تو حسین کے تذکرے کو مٹایا نہیں جا سکتا، حسین کا ذکر ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دیکھیے، جب امام حسین کی ولادت ہوئی ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے امام حسین کو اپنی گود میں لیا، اس کے بعد لے جا کر اپنے بابا کی آغوش میں دیا۔ کس کے؟ اپنے بابا رسول اکرم کی۔ جب رسول اکرم نے امام حسین کے چہرے کو دیکھا تو لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، اپنے نواسے کے چہرے کا بوسہ لیا، پیشانی کا بوسہ لیا، اس کے بعد حجرے میں چلے گئے۔ اب جب حجرے سے باہر نکلے ہیں تو رسول کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک مرتبہ چاہنے والی بیٹی تھی، پوچھا بابا کیا ہوا؟ ابھی تو آپ مسکرا رہے تھے، اب کیا بات ہوئی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں؟ ایک مرتبہ رسول اکرم نے فرمایا کہ ابھی جناب جبرائیل میرے اوپر نازل ہوئے تھے، انہوں نے اس بچے کے بارے میں بتایا کہ یہ کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا جائے گا، 3 دن کا بھوکھا پیاسا۔ میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، 3 دن کا بھوکھا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ تو ایک مرتبہ ماں تھی، بے چین ہو گئی، کہا بابا کیا اس وقت آپ ہوں گے؟ کہا کہ نہیں، میں اس وقت نہ ہوں گا۔ کہا کیا علی مرتضیٰ ہوں گے؟ کہا نہیں، وہ بھی نہیں ہوں گے۔ کہا پھر بیٹا حسن ہوگا؟ کہا نہیں، وہ بھی نہ ہوں گے۔ کہا پھر بابا میں تو ہوں گی؟ کہا نہیں زہرا تم بھی نہ ہوگی۔ تو ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ بابا پھر میرے حسین پر روئے گا کون؟ ایک مرتبہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تمہارے بیٹے پر پروردگار عالم ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان تمہارے بیٹے پر گریا کریں گے، جس کی باوقار خاتون تمہارے جن کا مکنو چادر لٹ گئی ہے ان کے اوپر گریا کریں گے، جن کے جوان تمہارے جوان پر گریا کریں گے، جن کے بچے تمہارے بچے پر گریا کریں گے۔ یعنی رسول کی یہ جسے کہا جائے دور اندیشی تھی، رسول یہ بتانا چاہ رہے تھے خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا۔ یعنی رسول کو اتنا بھروسہ تھا ہم پر اور آپ پر کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے چاہنے والے حسین کے چاہنے والے امام بارگاہ میں بیٹھ کر حسین کے اوپر گریا کریں گے، ان کے مردوں کے اوپر گریا کریں گے، ان کی عورتوں کے اوپر گریا کریں گے۔ یعنی وہ رسول نے جو وعدہ کیا تھا جناب فاطمہ زہرا سے، وہ وعدہ آج ہم پورا کر رہے ہیں، وہ وعدہ آج ہم پورا کر رہے ہیں۔ اور یہ وعدہ جو ہے اس کے بعد رسول نے کیا فرمایا؟ نسلاً بعد نسلن یجددون العزا، نسلاً بعد نسلن جینا بعد جیلن ولدن بعد ولدن، یعنی یہ نسل در نسل، جیل در جیل، اور باپ اپنے بیٹے کو یہ بتائے گا کہ دیکھو حسین کے اوپر گریا کرنا ہے، حسین کے اوپر رونا ہے۔ تو ہمارے باپ نے ہم کو بتایا، ہم اپنے بیٹے کو بتائیں گے، ان کا بیٹا ان کو بتائے گا، اس طرح سے قیامت تک۔ یعنی جو رسول نے وعدہ کیا تھا جناب فاطمہ زہرا سے کہ دیکھو قیامت تک تمہارے بیٹے کے اوپر لوگ گریا کریں گے، کس کے اوپر وعدہ کیا تھا؟ ہم لوگ کے اوپر بھروسہ کر کے رسول نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا۔ آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اور رسول کے وعدے کی وفا کے لیے بیٹھے ہیں، ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ رسول نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدہ کی وفاداری کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، جو حسین کا غم منا رہے ہیں۔ آج اگر 4 سال کا بچہ
मातम के सफ़ में खड़े होकर अपने सीने पर हाथ मारता है, तो हमको और आपको फ़ख्र नहीं करना चाहिए कि हमने अपने बेटे को सिखाया है, बल्कि ये बेटा रसूल के उस वादे की वफ़ा कर रहा है जो रसूल ने फ़ातिमा ज़हरा से किया था, जो रसूल ने फ़ातिमा ज़हरा से किया था। ये बेटा, ये 4 साल का बच्चा उस वादे की वफ़ा को पूरा कर रहा है। तो हमको क्या चाहिए कि हम इमाम हुसैन का गम मनाएं, इमाम हुसैन के गम में शरीक हों, जितना हो सके इस गम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। एक सलवात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मज़ीद सलवात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहरहाल हुक्म है कि थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आई है, क्योंकि पीछे आने वालों को ज़हमत न हो। एक सलवात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि बाद में आने वालों को ज़हमत न हो। बहरहाल ये एक ऐसा मरहला होता है, कहना तो आसान होता है लेकिन उठ कर आना बड़ा मुश्किल लगता है। खुसूसन जो साहिब जदार हैं उनके लिए तो बहरहाल ये तकलीफ़ साकित हो जाती है, जो बीच वाले हैं बेचारे वही ज़हमत करते हैं। एक सलवात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये वफ़ादारी जो हमने रसूल से की है, जो हमारे बाद जो आएंगे उन्होंने जो वफ़ादारी की है उनको इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। तारीख़ में मिलता है कि जब ये लुटा हुआ काफ़िला 11 मुहर्रम को करबला से गुजारा जाने लगा तो जनाब ज़ैनब ने क्या देखा, चौथे इमाम के चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो गया है। क्या देखा? इमाम के चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो गया है। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा कि बेटा सज्जाद, परेशान ना होना, ये आज जो तुम देख रहे हो कि तुम्हारे बाबा का लाशा बेगोरो कफन पड़ा हुआ है, यहाँ पर बेटा आलीशान रोज़े तामीर होंगे। मैं कहूँगा ए जनाब ज़ैनब, आप आलिम गैर मुअल्लिमा हैं, आप 61 हिजरी में ये बात बयान कर रही हैं कि यहाँ पर आलीशान रोज़े तामीर होंगे। मैं कहूँगा जनाब ज़ैनब को अपने खुदा के ऊपर इतना भरोसा था कि आने वाले चंद सालों में, आने वाली सदियों में हुसैन का रोज़ा होगा, चाहने वाले आएंगे, ज़ियारत करेंगे। देखिए ज़ियारत के आदाब में मिलता है कि जितनी जल्दी हो सके हुसैन की ज़ियारत करो और पलट जाओ। आज हमने क्या देखा, अरबईन के मौके पर करोड़ों का मजमा होता है, अगर एक जत्था भी आ गया और अगर वो ज़ियारत करने के रुक गया तो दूसरे वाले लोग ज़ियारत से महरूम हो जाते हैं। मैं कहूँगा जनाब ज़ैनब, आपकी दूर अंदेशी इतनी थी कि अभी यहाँ पर कुछ नहीं था, सहरा था, मैदान था, लेकिन आपकी दूर अंदेशी निगाहों ने खुदा के ऊपर भरोसा कर कर ये कहा था कि बेटा यहाँ पर आलीशान रोज़े होंगे, लोग ज़ियारत करने को आएंगे। आज करोड़ों का मजमा ज़ियारत करके ये बता रहा है कि हुसैन कल न तुम तन्हा थे, न आज तन्हा हो, न क़यामत तक तन्हा रहोगे, बल्कि हम आज़ादार हैं। कल भी आपकी ज़ियारत के लिए आते थे, आज भी आज ज़ियारत के लिए आ रहे हैं और क़यामत तक आपकी ज़ियारत के लिए आते रहेंगे। एक सलवात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो जनाब ज़ैनब ने यानी दूर अंदेशी इतनी थी और परवरदिगार के ऊपर भरोसा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि रोज़े तामीर होंगे। देखिए उस वक्त हुसैन का लाशा बेगोरो कफन पड़ा था, जिनको कफन दिया गया ना उनके आज घर का पता है, ना उनकी आज हुकूमत का पता है, ना उनकी आज दौलत का पता है, लेकिन जिनका लाशा बेगोरो कफन पड़ा था आज उनके रोज़े लहलहा रहे हैं। जहाँ देख लिए करबला में, देखिए जनाब अब्बास का रोज़ा है, इमाम हुसैन का रोज़ा है, करबला में उनके रोज़े आज भी तामीर हैं। ये बता रहे हैं कि हमने अगर अपनी जान खुदा के लिए दी थी तो खुदा ने वादा किया था, ऐ मेरे बंदे अगर तुम मेरे दीन को बाकी रखेगा, अगर तुम मेरे दीन को बाकी रखेगा तो मैं परवरदिगार होकर तेरे तस्करे को क़यामत तक के लिए बाकी रखूँगा। एक सलवात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं परवरदिगार होकर क़यामत तक के लिए हुसैन के तस्करे को बाकी रखूँगा। ये परवरदिगार का वादा है और ये वादा कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि वादा उसने लिया जो वाहिदहू ला शरीक है। उस परवरदिगार का वादा है कि हम हुसैन के तस्करे को बाकी रखेंगे। आज शियत के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात होते हैं और लोग तनकीद करते हैं कि मुहर्रम आया नहीं और ये रोने लगे, ये आज़ादारी करने लगे। मैं एक
واقعہ پیش کرتا ہوں کہ دیکھیے ہماری شیعت کے اوپر یعنی شیعوں کے اوپر جو تحقیق ہے وہ شاید ہم سے زیادہ دشمن ہمارے اوپر تحقیق کرتا ہے، ہم سے زیادہ ہمارا دشمن ہمارے اوپر تحقیق کرتا ہے۔ سن 1986 میں یروشلم میں یعنی سے کہا جائے اسرائیل میں ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں پوری دنیا سے ایسے افراد بلائے جاتے ہیں جن کی نظر شیعت کے اوپر ہو کہ شیعت ہے کیا چیز۔ اچھا، یہ میٹنگ ہوئی کیوں؟ یہ میٹنگ اس لیے ہوئی ہے کہ انہوں نے انقلاب اسلامی ایران کو دیکھا تھا کہ آخر یہ کون سا گروہ ہے کہ جو آج آ گیا ہے اور اس نے حکومت کو پلٹ دیا، کیا خاص بات ہے اس گروہ میں، اس فرقے میں۔ تو جب یہ میٹنگ ہوئی تو اس میں ایک شخص آیا جو اصل جاپنیز تھا، جاپان کا رہنے والا، فوکویاما۔ اس کی نظر شیعت کے اوپر بہت گہری نظر تھی، دقیق نظر تھی۔ سنیے غور سے کہ شیعت ہے کیا، کیوں باقی ہے۔ اس کی نظر بہت تھی شیعت کے اوپر، اس نے پڑھا تھا، امام حسین کی تاریخ کو پڑھا تھا، مولا کائنات کی ہسٹری کو پڑھا تھا، لیکن شاید ہم سے زیادہ دشمن امام حسین اور مولا کائنات کو پڑھتے ہیں، ہم اور آپ اتنا شاید نہ پڑھتے ہوں۔ کیونکہ ایک شخص ہے، عیسائی ہے، جارج جرداق، اس نے نہج البلاغہ کم سے کم 200 بار پڑھی ہے۔ کتنے بار؟ 200 بار۔ ہم نے اور آپ نے کتنی بار پڑھی؟ شاید ایک بار بھی نہ پڑھی ہو۔ کتنی بار پڑھی ہے؟ ایک بار بھی نہیں۔ وہ عیسائی ہو کر 200 بار پڑھا، اور اس نے ایک جملہ بیان کیا آخر میں جب پڑھا کہ میں جتنی بار نہج البلاغہ پڑھتا ہوں مجھے ہر بار نئی لگتی ہے کہ میں نئے سرے سے پڑھ رہا ہوں۔ جتنی بار نہج البلاغہ پڑھتا ہوں مجھے ہر بار لگتی ہے کہ میں نئی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ ایک ایسے زاویے سے پڑھتا ہے کہ 200 بار پڑھنے کے باوجود بھی اس کو نئی لگتی ہے۔ تو خیر، یہ جو فوکویاما تھا، جب اس کو دعوت دی گئی ہے، اسرائیل میں آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تم شیعت کے اوپر بیان دو کہ شیعہ ہے کیا، اس کے بارے میں بتاؤ، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے شیعت کو جتنا پڑھا ہے، جتنا سمجھا ہے، اس حساب سے 2 جملے میں بیان کر دیتا ہوں۔ شیعت اس پرندے کا نام ہے کہ جو ہماری گولیوں کی پہنچ سے بہت اوپر پرواز کرتا ہے۔ کس کا نام ہے شیعت؟ کہا شیعت اس شیعہ مذہب اس پرندے سے تعبیر دی ہے کہ اس پرندے کا نام ہے جو ہماری گولیوں سے، ہماری تیر سے بہت اوپر پرواز کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اس پرندے کے 2 پر ہیں۔ کتنے پر ہیں؟ 2 پر ہیں۔ کہا ایک پر ہے سرخ رنگ کا، ایک پر ہے سبز رنگ کا۔ کہا سرخ رنگ کا پر اس سے منسوب ہے کربلا، جو سبز رنگ کا پر ہے اس سے منسوب ہے امام مہدی، جو صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ محمد والے محمد بلندر صلوات۔ ایک سرخ رنگ کا پرچم پر، ایک سبز رنگ کا پر۔ کہا یہ 2 پر ہیں، اس کی بدولت تشیع پرواز کر رہی ہے اور ہماری گولیاں اس تک نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سرخ رنگ کا جو پر ہے اس سے مطلب ہے کہ کربلا سے ان کو جو درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جان تو دے دیں گے لیکن ظالم کے سامنے سر نہ جھکائیں گے۔ آج آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہے ایک اسلامی ملک ہے کہ جو پوری دنیا کے سامنے اکیلا ڈٹا رہا، پوری دنیا ایک طرف تھی، وہ اکیلا آ کر بتا دیا کہ ہم علی والے ہیں، نہ ہم ظلم کرتے ہیں نہ ہم ظلم برداشت کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ اکیلا ملک ہے، اس نے بتا دیا کہ علی والے نہ کبھی میدان سے بھاگے ہیں، نہ کبھی کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، نہ اپنے اوپر ظلم برداشت کریں گے۔ تو یہ فوکویاما کہتا ہے کہ یہ جو سرخ رنگ کا پرچم ہے پر ہے، اس سے مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کربلا سے یہ درس لیا ہے کہ ہم شہادت سے ڈرتے نہیں ہیں، ہمارے ہاں شہادت سعادت ہے،
یعنی جو شہید ہو جاتا ہے اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ قوم ہماری گولیوں سے ختم ہونے والی نہیں ہے. اس کے بعد پھر کہتا ہے جو سبز رنگ کا پر ہے اس سے مراد امام مہدی ہیں. وہ ایک ایسے کے آنے کے منتظر ہیں کہ اگر ان کے اوپر ظلم و جور ہوگا تو ان کو اس بات کا اتنا یقین ہے کہ جب وہ آنے والا آئے گا تو ان جتنے ظلم انہوں نے کیے ہیں اس کا بدلہ ضرور لے گا. تو یہ چیز ان کو زندہ رکھے ہوئے ہے. ایک کربلا رکھے ہوئے زندہ, ایک امام مہدی کا جو ہے آنے کا ان کو زندہ رکھا ہے. اس کے بعد آخر میں ایک جملہ کہتا ہے, وہ سب سے قیمتی جملہ ہوتا ہے کہ تشیع کیا ہے؟ ایک پرندہ ہے, اس کا ایک پر کیا ہے؟ سبز ہے, ایک پر کیا ہے؟ سرخ ہے. اس کے بعد کہتا ہے اس پرندے کے اوپر ایک ڈھال ہے, توجہ چاہتا ہوں, اس پرندے کے اوپر ایک ڈھال ہے. اس کے بعد کہتا ہے وہ ڈھال کیا ہے؟ وہ ڈھال ہے مرجعیت اور ولایت فقیہ. جب تک یہ ولایت فقیہ اور مرجعیت سے وابستہ رہیں گے اس پرندے کو نہ گولی لگے گی, نہ تیر لگے گا, نہ ہمارے بموں سے ختم ہوگا, نہ بارود سے ختم ہوگا, نہ میزائل سے ختم ہوگا. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. یہ ہمارے بموں اور گولیوں سے ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ شیعہ ہم سے ختم ہونے والے نہیں ہیں, بلکہ ہمیشہ جو ہے یہ قلت میں رہے ہیں, لیکن جہاں رہے ہیں وہ اپنا سر بلند کر کے رہے ہیں. تو لہٰذا آج بھی ہم کو اپنے اوپر فخر کرنا چاہیے کہ ہم جس جگہ پیدا ہوئے ہیں, جس فرقے میں پیدا ہوئے ہیں, اس کو ہم کو فخر کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہم کو ایسے گھرانے میں پیدا کیا جو علی کا چاہنے والا گھرانہ ہے, جو فاطمہ زہرا کا گھرانہ ہے. ہاں, ایک تاریخ آج اول محرم ہے. ایک چیز اور بیان کر دوں کہ سرزمین ایران میں تقریباً 23 سال پہلے محرم کے پہلے جمعے کو ایک پروگرام منایا جاتا ہے. اس کا نام ہے یوم علی اصغر. کیا نام ہے؟ یوم علی اصغر. تقریباً 22 سے 23 سال پہلے کرمان شاہ میں ایک شخص نے شروع کیا تھا. آج یوم علی اصغر پوری دنیا کے 53 ممالک میں منایا جاتا ہے. آپ کے ہندوستان میں بھی منایا جاتا ہے, لکھنؤ میں. ہے کیا وہ؟ اس میں مائیں اپنے بچوں کو جناب علی اصغر کے منسوب لباس پہناتی ہیں اور ایک امام بارگاہ میں یا حسینیہ میں جمع ہوتی ہیں اور اپنے بچوں کو ہاتھوں میں لے کر اپنے زمانے کے امام کے سپرد کرتی ہیں اور یہ دعا کرتی ہیں کہ پروردگارا ہمارے اس بچے کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. کیا؟ امام کے ناصروں میں شمار فرما. یوم علی اصغر. اب اس کے اوپر بھی دنیا لگی ہوئی ہے کہ اس پروگرام کو ختم کر دیا جائے. کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جو بھی جناب علی اصغر کے بارے میں معلوم کرے گا, تاریخ پڑھے گا یا پوچھے گا, اس کو کم سے کم اتنا علم تو ہو جائے گا کہ کربلا میں ہوا کیا تھا. اگر امام حسین کے بارے میں نعوذ باللہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حکومت کے خلاف خروج کیا تھا, تو علی اصغر کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ یہ ننھی سی ہنسی جو اتنی بڑی حکومت تھی اس کو ہلا کر رکھ دیا, بلکہ اس کی حکومت کو اکھاڑ کر پھینک دیا. یعنی جناب علی اصغر کی ہنسی نے. جو بھی صاحب اولاد ہیں اگر وہ جناب علی اصغر کی تاریخ کو پڑھیں یعنی غیر از تشیع, تو وہ ایک بار سوچنے پر ضرور مجبور ہو جائے گا آخر کیا وجہ تھی کہ جو 6 مہینے کے بچے کو قتل کیا گیا. تو جب سے یہ پروگرام ہونے لگا ہے, جو مخالفین ہیں عزا کے, ان کو یہ بات کھلنے لگی ہے کہ دنیا میں یہ دھیرے دھیرے پروگرام بڑھ رہا ہے. جب لوگ اس کے بارے میں جانیں گے, اس کے بارے میں سنیں گے تو مائل بتشیع ہوں گے. لہٰذا اس پروگرام کی بھی مخالفت شروع ہو گئی کہ اس کو نہ کیا جائے, اس کے اوپر بین لگا دیا جائے. لیکن الحمدللہ ہر سال یہ پروگرام یہ ہوتا ہے یوم علی اصغر, یعنی محرم کے پہلا جمعہ جو پڑتا ہے. اسے آج پہلا جمعہ تھا تو آج ہی کی تاریخ, اگر مثلا آئندہ سال 4 محرم پڑے گا تو 4 تاریخ. تو یہ پروگرام بھی جو ہے جناب علی اصغر کی شان میں یہ منایا جانے لگا ہے. لہٰذا ہم کو اور آپ کو بھی اگر ہو تو اپنے وطن میں, اپنے اس شہر میں بھی اس پروگرام کو منعقد کریں اور دنیا کو بتائیں کہ امام حسین نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے گئے کربلا کے میدان میں. اگر وہ شہید ہوا ہے تو دین کی خاطر شہید ہوا ہے, اپنے باپ کے لیے قربان نہیں ہوا بلکہ دین کے لیے قربان ہوا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. تو یہ ہے عزاداری, یہ ہے وفاداری, یہ ہے محبت اہل بیت کہ جس کے لیے ہم اور آپ جمع ہوتے ہیں. ایک آدھ واقعہ میں اور پڑھ دوں,
ان کے بعد انشاءاللہ ربط مصائب کہ جو ہم امام حسین کے اوپر گریا کرتے ہیں اور امام حسین کے اوپر جو ہم روتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب روز محشر ہو گئے، خصائص حسینیہ میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے، روز محشر ہوگا اور انسان اپنے اعمال کو خدا کی بارگاہ میں جب اس کے اعمال پیش کیا جائے گا تو اس کے حساب سے اس کو جزا اور سزا دی جائے گی۔ ایک شخص ایسا بھی ہوگا کہ جب اس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا گیا تو اس کو یہ محسوس ہوا کہ ہمارے نامہ اعمال کم ہے، یعنی گناہ زیادہ ہیں اور ثواب کم ہے۔ اب اس کو یہ لگنے لگا کہ ہم کو جو ہے جہنم کی جانب لے جایا جانے لگے گا، ہم جہنم کی جانب جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے وہ جہنم کی جانب بڑھتا ہے، پیچھے سے ایک آواز آتی ہے کہ رکو، ابھی تمہاری ایک امانت میرے پاس موجود ہے، ابھی تمہاری ایک امانت میرے پاس موجود ہے۔ وہ شخص حیران اور نگران اور پریشان ہوگا کہ آخر میرے سارے اعمال تو میرے ہاتھ میں دے دیے گئے ہیں، آخر کیا وجہ ہے، کون سے ایسا عمل ہے جو ابھی رہ گیا ہے۔ ایک مرتبہ فرشتے کہیں گے وہ عمل ہمارے پاس محفوظ ہے، وہ عمل ہمارے پاس محفوظ ہے، وہ عمل اب تمہارے کام آئے گا۔ ایک مرتبہ شخص کہتا ہے کہ لاؤ وہ عمل کیا ہے۔ ایک مرتبہ فرشتے اس کو ایک موتی دیں گے، جیسے ہی وہ موتی اپنے ہاتھ میں لے گا اس موتی کی اتنی نورانیت ہوگی کہ پورے عالم اس سے منور ہو جائے گا، اس نور سے، اس موتی کے نور سے پورا عالم منور ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے کہ یہ ہے کیا چیز، یہ کون سی موتی ہے، میں نے تو کبھی ایسی کوئی موتی نہیں دی ہے، میں نے تو کوئی ایسی امانت کسی کو نہیں دی جو یہ امانت آج مجھے واپس دی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ فرشتے کہیں گے، کیا کہیں گے کہ دیکھو تم فلاں مجلس میں جو گئے تھے حسین کی، تمہارے آنکھ سے جو آنسو نکلا تھا ایک قطرہ، وہ ایک قطرہ یہ آج موتی کی شکل میں تمہیں دیا جا رہا ہے۔ جو ایک قطرہ آنسو نکلا تھا تمہارے آنکھ سے، وہ تمہیں آج یہ کہاں دیا جا رہا، روز محشر میں۔ پھر وہ شخص کہے گا آخر میں اس کا کروں کیا؟ کہا دیکھو تمہارے اعمال کم ہیں، اچھے اعمال کم ہیں، جاؤ اس موتی کو بیچ دو اور اس کے عوض میں جو ملے اپنے اچھے اعمال میں لا کر رکھ دو۔ ایک مرتبہ وہ کہے گا کہ میں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ آواز آئے گی کہ جاؤ جناب آدم سے شروع کرو، ان سے جا کر پہلے دریافت کرو کہ آیا اس موتی کے خریدار ہیں کہ نہیں ہیں، اس موتی کے خریدار ہیں کہ نہیں ہیں۔ وہ آئے گا اور جناب آدم کے پاس جائے گا، یا نبی اللہ آپ تو پہلے نبی ہیں، آپ تو پہلے نبی ہیں، ابو البشر ہیں، آپ میری اس موتی کو خرید لیجئے۔ جیسے ہی جناب آدم اس موتی کو دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد کہیں گے دیکھو میری تمام نبوتیں ایک طرف ہیں لیکن میں اس موتی کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتا، میں اس موتی کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر وہ کہے گا میں کس کے پاس جاؤں؟ کہیں گے جاؤ جناب نوح کے پاس چلے جاؤ۔ جناب نوح کے پاس آئے گا، آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ آپ نے 2500 سال زندگی پائی ہے، 950 سال آپ نے تبلیغ کی ہے، اللہ نے بہت سے آپ کو ثواب دیے ہیں، آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اولو العزم پیغمبر ہیں، آپ ہمارے اس موتی کو خرید لیجئے۔ ایک مرتبہ جناب نوح بھی کہیں گے کہ دیکھو ہماری نبوت ایک طرف، اس کی محنت ایک طرف، لیکن ہم اس موتی کو خرید نہیں سکتے ہیں، ہم اس موتی کو خرید نہیں سکتے ہیں۔ پھر کہے گا میں کس کے پاس جاؤں؟ کہیں گے جناب موسیٰ کے پاس جاؤ۔ جناب موسیٰ کے پاس آئے گا، آنے کے بعد کہے گا یا نبی اللہ میری اس موتی کو خرید لیجئے۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ بھی حیرانے اور پریشان ہو کر کہیں گے کہ دیکھو میں اس موتی کو خرید نہیں سکتا ہوں۔ دیکھیے جناب موسیٰ ایک ایسے نبی ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں سب سے زیادہ ہے۔ جناب موسیٰ کی امت اور آخری نبی کی امت میں مشابہت بہت زیادہ ہے۔ جناب موسیٰ نے بہت بڑا کام کیا ہے، یعنی بنی اسرائیل کو نجات دی۔ وہ کہے گا کہ آپ نے بنی اسرائیل کو نجات دی ہے، آپ ہماری اس موتی کو خرید لیجئے اور ہم کو بھی نجات دے دیجئے۔ دیکھیے جب جناب موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں فرعون کے چنگل سے، تو اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد معلوم کتنی تھی؟ 7 لاکھ 7 لاکھ سے زیادہ بنی اسرائیل کی تعداد تھی جب جناب موسیٰ فرعون کے چنگل سے لے کر بنی اسرائیل کو نکلے ہیں۔ کتنی تعداد؟ 7 لاکھ۔ جب وہ دریائے نیل پر پہنچے ہیں تو اب یہ ایک سارے بنی اسرائیل کے قبائل جو قبیلے والے تھے انہوں نے کہا کہ موسیٰ لا کے ہم کو پھنسا دیا، سامنے دریا ہے اور پیچھے جو فرعون کا لشکر ہے۔ لیکن نبی کے ساتھ تو تھے لیکن نبی کے اوپر ایمان نہ تھا۔ ایسے ہم نے بھی تاریخ میں دیکھا ہے، آخری نبی کے ساتھ تھے لیکن نبی کے اوپر ایمان نہیں تھا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ تو جناب موسیٰ کہیں گے کہ میں راستہ بناتا ہوں دریا میں،
پار ہو جاؤ۔ جناب موسیٰ عصا مارتے ہیں، اللہ کے حکم سے دریا میں راستہ بنتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے موسیٰ، ہم 12 قبیلے ہیں، ہم ایک راستے سے نہیں جائیں گے۔ جناب موسیٰ نے 12 راستے بنائے۔ میں جلدی جلدی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ جناب موسیٰ نے 12 راستے بنائے، اور 12 راستے بنانے کے بعد کہا کہ اب جاؤ، کہا کہ نہیں ہم اب بھی نہیں جائیں گے۔ کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا ہم ایک دوسرے قبیلے کو دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی ایک کھڑکی ہونا چاہیے، ہم دوسرے کو دیکھیں، دوسرا ہم کو دیکھے۔ اس طرح سے جناب موسیٰ نے وہ بھی انتظام کیا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو دیکھتا ہوا پار ہو گیا۔ لیکن میں یہاں پر رک کر ایک جملہ کہوں گا، موسیٰ ایک امام، ایک نبی، اپنے 12 قبیلوں کو نجات دے دیا فرعون کے چنگل سے۔ یعنی ایک نبی نے اپنے 12 قبائل کو، اپنے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے والوں کو نجات دے دیا ہے فرعون کے چنگل سے۔ تو جس مذہب کے 12 امام ہوں، اس اپنے ایک مذہب کے چاہنے والوں کو روز محشر نجات نہ دیں گے؟ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ جس فرقے کے 12 امام ہوں، اس فرقے کے امام کیا اپنے چاہنے والوں کو روز محشر نجات نہ دیں گے؟ بالکل دلائیں گے انشاءاللہ۔ تو جناب موسیٰ بھی اس کے اس موتی کو خریدار نہیں ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ جناب عیسیٰ کے پاس جاتا ہے، ایسے کرتے کرتے تمام انبیاء کے پاس جاتا ہے، یہاں تک کہ آخری نبی کے پاس۔ یا نبی اللہ، آپ تو ہماری اس موتی کو خرید لیجئے۔ ایک مرتبہ نبی بھی مسکراتے ہیں، مسکرانے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو میں بھی اس موتی کا خریدار نہیں ہوں، جاؤ علی کے پاس۔ یعنی جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہو، اس کے پاس بھیجا نبی نے کہ جاؤ اس موتی کو بیچ دو، اور اس سے جو قیمت اس کی ملے اس کے اپنے اعمال میں رکھ دو۔ ایک مرتبہ جب مولا کائنات کے پاس وہ شخص جاتا ہے تو مولا کائنات نے بھی عاجزی کا اظہار کیا کہ دیکھو میں بھی تمہارے اس موتی کو خرید نہیں سکتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی، کہ جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین دنیا کے تمام لوگوں کی عبادتوں پر بھاری ہو، دنیا اور آخرت کے، یعنی جس کی ایک ضربت، اس کا سجدہ، اس کا قیام، اس کا رکوع، اس کو سجود چھوڑ دیجئے، جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہو، اس نے بھی عاجزی کیا، انکار کیا کہ میں اس موتی کی قیمت نہیں دے سکتا۔ پھر عمر تو شخص کہتا میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کہا جاؤ میرے بیٹے حسین کے پاس۔ کس کے پاس؟ حسین کے پاس۔ جب وہ شخص حسین کے پاس آتا ہے، ایک مرتبہ امام حسین جب اس موتی کو لیتے ہیں، لینے کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگارا میں نے اس موتی کو لے لیا، میری یہ دعا ہے اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے۔ تیری بارگاہ میں میری یہ دعا ہے کہ اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے۔ ایک مرتبہ امام یہیں پر خاموش نہیں ہوتے، اس کے بعد جناب امام حسین کہتے ہیں کہ پروردگارا صرف اس کے گناہ نہ بخشے جائیں بلکہ اس کے والدین کے بھی گناہ بخش دیے جائیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ بلکہ اس کے والدین کے بھی گناہ بخش دیے جائیں۔ تو یہ عظمت ہے امام حسین کے غم میں بہنے والے آنسو کی، اتنی فضیلت ہے۔ کم سے کم اگر ہم آنسو نہیں نکل رہا ہے تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم حسین کا غم سنتے ہیں اور آنسو نہیں نکل رہے ہیں۔ انسان کو کم سے کم کچھ نہیں تو اپنا سر جھکا کر ایک رونے جیسا ہی منہ بنا لے، وہی کافی ہے۔ ہاں عزاداروں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ یہ جو قافلہ 28 رجب کو چلا تھا مدینے سے، کل میں نے رخصتی امام حسین تھوڑی سی پڑھی تھی، مسائل میں بیان کیا تھا کہ یہ قافلہ 28 رجب کو چلا ہے، اور یہ جب چلا ہے قافلہ تو 4 شعبان کو یہ مکے پہنچا۔ 4 شعبان کو مکے پہنچا، اور مکے میں یہ 4 مہینہ 4 دن یہ قافلہ مکے میں رکا رہا۔ جب 8 ذی الحج آئی تو امام حسین نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ دیکھو ہم کو حج کو عمرے سے تبدیل کر مکے سے باہر جانا ہے۔ کیونکہ امام کو خبر مل گئی تھی کہ یزید کے کچھ سپاہی جو حاجیوں کی شکل میں آئے ہیں وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا تو صحیح، ہم خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال نہ ہونے دیں گے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، چاہے خانہ مکے سے باہر ہم کو قتل کر دیا جائے، لیکن میں یہ گوارہ نہیں کروں گا کہ مجھے مکے میں قتل کیا جائے، حرم الہی میں مجھے قتل کیا جائے۔ امام حسین کو ہاں عزاداروں اپنے چاہنے والوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ امام حسین حج کو عمرے سے تبدیل کر اور عراق کی جانب روانہ ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے ملتا ہے کہ جب امام مکے میں تھے
تو امام کو خبر مل گئی تھی کہ یزید آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے امام نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو جو ہے کوفے بھیجا تھا، کیونکہ کوفے والوں کے خط آ رہے تھے بار بار کہ امام آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیے، آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیے۔ امام نے جناب مسلم کو کوفے بھیجا ہے، مسلم جاؤ کوفے چلے جاؤ، وہاں کے حالات کے بارے میں مجھے آگاہ کرو، ہم وہاں آئیں گے۔ مسلم جیسے خبر دو گے ہم وہاں آئیں گے۔ امام نے جناب مسلم کو اپنا اعتماد کہا ہے کہ یہ میرا مورد اعتماد بھائی ہے، یہ میرا اعتماد بھائی ہے، جو یہ کہیں گے اس کو میں انجام دوں گا۔ امام نے ایک نامہ لکھ کر جناب مسلم کے حوالے کیا، حوالے کرنے کے بعد جناب مسلم کو بھیجا۔ پہلے جناب مسلم مدینے آئے ہیں، مدینے میں 2 لوگوں کو ساتھ لیا، کیونکہ وہ راستے کے بارے میں ان کو معلومات تھی، ان کو لے کر جو ہے کوفے کے جانب چلے، لیکن جو راستہ بتانے والے تھے وہ بھی میں ایک جگہ ایک جنگل میں ایک بیابان میں راستہ بھٹک گئے۔ بھٹکنے کے بعد وہ دونوں لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ مجھے نہیں معلوم مسلم کس حالت میں کوفے پہنچے ہوں گے۔ ہاں عزادارو، جب کوفے پہنچے ہیں، کوفے پہنچنے کے بعد جناب مختار کے گھر گئے ہیں۔ جناب مختار کے گھر جانے کے بعد امام کا نامہ دیا ہے اور لوگ آنے لگے، بیعت کرنے لگے، یہاں تک کہ 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ جناب مسلم نے دیکھا ماحول اچھا ہے، ایک مرتبہ جناب مسلم نے امام کو نامہ لکھا، امام آپ کوفے آ جائیے، امام آپ کوفے آ جائیے، کوفے کے حالات اچھے ہیں، کوفے کے حالات اچھے ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ جناب مسلم نے وہ نامہ بھیج دیا ہے۔ ہاں عزادارو، جناب مسلم نے وہ نامہ بھیج دیا، لیکن ادھر جو ہے حکومت کے جاسوس ہیں، ان کو خبر مل گئی کہ کوفے میں مسلم آئے ہیں۔ حسین نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، ایک مرتبہ جا کر جو ہے دربار میں خبر کر دی کہ مسلم مختار کے گھر پر رکے ہوئے ہیں۔ جب جناب مسلم کو خبر ملی کہ ہماری جاسوسی کر دی گئی ہے، جناب مسلم وہاں سے نکلے اور جناب ہانی کے گھر چلے گئے۔ ہاں عزادارو، اس کے بعد جناب ہانی کے ہاں بھی ان کی جو مخبری ہو گئی، جناب ہانی کو پکڑا گیا، زندان میں ڈالا گیا، ان کے اوپر ظلم کیا گیا کہ بتاؤ مسلم کہاں ہے۔ ایک مرتبہ جناب ہانی کہتے ہیں دیکھو مجھے قتل کر دیا جائے گا لیکن میں مسلم کے بارے میں نہ بتاؤں گا۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ جب یہ خبر ملتی ہے یزید کو کہ حسین نے اپنا نمائندہ کوفے بھیجا ہے، ایک مرتبہ اس نے بصرے کے گورنر کو یعنی ابن زیاد کو کوفے بھیجا اور اس سے حالات سے آگاہی کر دی کہ دیکھو مسلم ہیں جو حسین کے بھائی ہیں، حسین کے نام پر بیعت لے رہے ہیں، لوگ مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، جاؤ اور کوفے کو سنبھالو۔ ایک مرتبہ ابن زیاد آتا ہے، کیا کرتا ہے، کس طریقے سے آتا ہے، ایک مرتبہ آتا ہے وہ اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے، کیونکہ جناب مسلم جو ہے نامہ لکھ چکے ہوتے ہیں امام حسین کو۔ ہاں عزادارو، پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ میں بہت جلدی مصائب ختم کر رہا ہوں۔ ہاں عزادارو، جب ابن زیاد آتا ہے اپنے چہروں کو بند کیے ہوتا ہے، آتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ کوفے کے جو لوگ ہیں، جو آگے لوگوں سب کے چہرے کو پہچانتا ہے۔ جب دارالامارہ کے پاس پہنچتا ہے اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے، لوگ تو سمجھتے کہ حسین آ رہے ہیں کیونکہ مسلم نے بلایا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے نقاب ہٹائی، ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں کہ ابن زیاد ہے جو اپنا چہرہ چھپا کر آیا ہوا ہے۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ ابن زیاد سب کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے اور اس کے بعد یہ اعلان کرتا ہے کہ دیکھو اگر کوئی یزید کی حکومت کے خلاف ہوگا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کے گھر کے باہر اس کو سولی دے دی جائے گی۔ اس طرح سے دھیرے دھیرے مجمع چھٹ جاتا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، لیکن جناب مسلم کے پیچھے جاسوس لگا دیا جاتا ہے کہ مسلم کہاں ہیں۔ جناب مسلم کو بھی خبر ہوتی ہے، جناب ہانی کے گھر سے باہر آتے ہیں، آنے کے بعد گلیوں میں پھرتے ہیں، وہ کوفہ ہے جو ابھی مسلم کے ساتھ تھا، اب کیا دیکھتے ہیں مسلم کوفے کے گلیوں میں یکا و تنہا ہے۔ ایک مسجد کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، رات ہو جاتی ہے۔ جب وہاں رات ہوتی ہے تو اس مسجد سے باہر نکلتے ہیں، آنے کے بعد کیونکہ مسلم بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی ہیں۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ ایک ضعیفہ کے گھر کے پاس آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں ایک ضعیفہ اپنے دروازہ کھول کر بیٹھی ہوئی ہے، گھر کا دروازہ کھول کر بیٹھی ہے، شاید کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم جاتے ہیں، اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں کیا مجھے پانی پینے کو مل جائے گا۔ ایک مرتبہ اس بڑھیا جاتی ہے، وہ عورت جاتی ہے، جناب مسلم کو لا کر پانی دیتی ہے۔ میں کہوں گا مسلم تمہیں مبارک ہو، کم سے کم کوفے میں پانی تو مل گیا، لیکن ہائے حسین، کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ حسین اپنے لیے پانی
پانی نہیں مانگ رہے تھے، اپنے ششماہے کے لیے بھی پانی مانگ رہے تھے، لیکن کوئی پانی دینے والا نہ تھا۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نے پانی پیا، اس مرتبہ اس بڑھیا نے کہا کہ پانی پی لیے، اب چلے جاؤ، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، کوفے کے حالات خراب ہیں۔ جناب مسلم کہتے ہیں کہ میں کہاں جاؤں؟ کہا اپنے گھر کو جاؤ۔ ایک مرتبہ وہ عورت بڑھیا کہتی ہے اپنے گھر کو جاؤ۔ جناب مسلم کہتے ہیں میں کہاں جاؤں جس کا کوئی گھر نہ ہو؟ وہ عورت سمجھ جاتی ہے کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، کہتی ہے تم کہاں سے ہو؟ کہا میں مدینے سے ہوں، اتنا سننا تھا، مدینے کا نام سنا۔ کہا میرا آقا حسین کیسا ہے؟ کہا میں ان کا بھائی مسلم ہوں، میں کوفے میں اکیلا ہو گیا ہوں۔ ایک مرتبہ اس نے کہا آقا مجھے معاف کریے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اپنے گھر کا دروازہ کھولا، گھر کے اندر لے گئی، کھانے پینے کا انتظام کیا۔ جناب مسلم نے کہا دیکھو مجھے صرف پانی دے دو، وضو کرنا ہے، مصلی عبادت پر جانا ہے۔ جناب مسلم مصلی عبادت پر جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ کرنے کے بعد ایک مرتبہ اس کا بیٹا ہے، اس نے خبر کر دی تھی کہ مسلم ہمارے گھر پر ہیں، فوجیں آتی ہیں۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، ایک مرتبہ جناب مسلم کے کانوں میں آواز آتی ہے، جناب مسلم اپنی تلوار کو لیتے ہیں، گھر سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس بڑھیا نے روکنا چاہے، آقا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دیکھو میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ تمہارے گھروں میں نہ محرم داخل ہو جائیں۔ میں کہوں گا مسلم وہ روز عاشور عصر عاشور ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے چلے جا رہی ہیں۔ سید سجاد نے کیسے صبر کیا ہوگا؟ ہاں عزادارو جناب مسلم ہے، باہر آتے ہیں جنگ کرتے کرتے۔ ایک مرتبہ ایک گڑھا کھودا جاتا ہے، گڑھا کھودنے کے بعد اس کے اوپر کچھ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ جناب مسلم غافل گیر ہو جائیں، اور اس میں جیسے ہی گرتے ہیں جناب مسلم کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ میں ساری روایتوں کو چھوڑتے ہوئے جناب مسلم کو ایک مرتبہ دارالخلافہ ملنے جایا جاتا ہے، دارالعمارہ کے اوپر۔ اس کے بعد ان سے جناب مسلم سے کہتے ہیں کوئی وصیت ہو تو بیان کر دو۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حسین کو خط لکھا تھا کہ کوفے آ جائیے، لیکن اب میں حسین کو کیسے خبر کروں کہ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کے سر و تن میں جدائی ہوتی ہے، جناب مسلم آواز دیتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جیسے ہی اس آواز کا امام کے کانوں میں پہنچنا تھا، امام نے کہا وعلیکہ السلام۔ ایک مرتبہ چاہنے والوں نے پوچھا آقا کس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ ایک مرتبہ جناب امام حسین نے کہا میرے بھائی مسلم کو کوفے میں شہید کر دیا گیا۔ جناب مسلم کی بیٹی کو بلاتے ہیں، اپنے زانو پر بٹھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے سر پر دستے شفقت پھیرتے ہیں۔ شاید یہ منظر سکینہ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی کسی کا بابا قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے سر پر دستے شفقت پھیری جاتی ہے، لیکن عصر عاشور جب حسین قتل کر دیے گئے، سکینہ نے سوچا ہوگا کبھی ہمارے سر پر دستے شفقت پھیری جائے گی، لیکن کیا معلوم تھا ہاتھ تو اٹھے لیکن رخسار پر تماچوں کے لیے ہاتھ تو اٹھے، لیکن نیزہ مارنے کے لیے ہاتھ تو اٹھے، لیکن سکینہ کو اذیت دینے کے لیے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔